بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل کو کلام میں پہچاننے کی علامات پڑھی تھی، اور اس سے پہلے اسم کو پہچاننے کی کلام کے اندر علامات پڑھی تھی۔ اب حرف کی علامات پڑھیں گے۔ حرف کی علامتیں بہت آسان ہیں کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہ ہو۔ گویا کہ اگر کسی کو اسم کی علامتیں پتہ چل جائیں اور کسی کو فعل کی علامتیں، یہ دونوں علامتیں یاد ہو جائیں، تو ان علامتوں کے علاوہ جو علامت بھی پائی جائے گی سمجھ جائیں کہ وہ فعل کی حرف کی علامت شمار کی جائے گی۔ تو حرف کی علامت کیا؟ اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا، یہی حرف کی علامت ہے۔ تو ہم نے اسم کی بھی علامتیں پڑھ لی، ہم نے فعل کی علامتیں بھی پڑھ لی، اب ہم نے حرف کی بھی پڑھ لی۔ اب تیسرا مرحلہ ہمارا ہے کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جب تک سبق کی پریکٹس نہ کی جائے تو اس وقت تک سبق صحیح سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ ایک مثال ہے میرے سامنے۔ جس طالب علم کو اسم کی علامتیں بھی یاد ہو جائیں، فعل اور حرف کی، تو اس کے لیے اب یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں رسول اللہ، یہ ایک کلام ہے مثلا۔ اب اس میں ہم نے پتہ کرنا ہے کہ اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، یا حرف ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم رسول کو لیتے ہیں۔ تو رسول کو لینے کے بعد ہم اس پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ آیا یہ رسول جو سا ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ تو اگر آپ کو اسم کی علامتیں یاد ہوں گی، فعل کی علامتیں یاد ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو حل کرنا کہ بھائی اسم کی علامت کیا ہے، حرف کی علامت کیا ہے، یہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو میں تھوڑی سی مثالیں، یعنی ایک دو مثالیں آپ کو کرواؤں گا، باقی آپ خود کرنے کے تو انشاءاللہ پریکٹس۔ اب دیکھیں، یہاں پہ رسول ہے۔ اب یہ اسم فعل حرف میں سے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، اب آپ نے خود سوچنا ہے۔ تو جب غور کیا جائے تو رسول اسم فعل حرف میں سے اسم ہے۔ علامت یہاں پر کیا ہے؟ آپ نے ایک علامت پڑھی ہوگی کہ اسم کی علامت میں سے ایک ہے اضافت، مضاف و مضاف الیہ ہونا۔ جیسے وہاں آپ نے مثال پڑھی ہوگی غلام زیدن، غلام مضاف تھا، زیدن مضاف الیہ تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور اللہ کی طرف اس کی کیا ہو رہی ہے؟ اضافت ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کے اندر اسم اضافت کی علامت ہے۔ اگلا لفظ اللہ۔ اب اللہ اسم فی الحرف میں سے کیا ہے کہ اسم ہے۔ یہ کیوں اسم ہے؟ کہ یہ نام ہے، اور نام جتنے بھی ہیں وہ سارے اسم کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو لفظ اللہ جہاں پر بھی نام آ جائے وہ فعل بھی نہیں ہوگا، حرف بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف وہ اسم ہوگا۔ تو یہاں رسول اللہ پہ لفظ اللہ جو ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام بھی ہے، اس وجہ سے یہ بھی اسم کی علامت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اس میں نہ فعل کی علامت پائے گی، نہ ہی اس میں حرف کی علامت پائے گی۔ یہ دونوں مثالیں اسم کی ہیں۔ تو رسول اسم ہے جی۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس کی اللہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے۔ لفظ اللہ کیوں اسم ہے جی؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عالم جو ہوتا ہے، نام جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور اللہ نام ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ اگلی مثال الجنت، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے جی؟ کیونکہ ہم نے اسم کی سب سے پہلی علامت پڑھی تھی کہ جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے، الف اور لام آ جائے تو وہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ الف لام آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جنہ یہ لفظ ہے، اس کے شروع میں آ رہا ہے الف لام، تو یہ الف لام آنا یہ بھی اسم کی علامت شمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جنہ جو ہے یہ اسم ہے۔ اور ایک اور علامت بھی اس میں پائی جاتی ہے اسم کی، وہ اگر آپ غور کریں تو وہ ہے تائے متحرکہ۔ آپ نے اسم کی علامت میں پڑھا تھا کہ جس اسم کے آخر میں تائے متحرکہ ملی ہوئی ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے وہاں اس کی مثال پڑھی تھی ضاربۃن۔ اب دیکھو، ضاربہ آخر میں جو تا آ رہی ہے تن، یہ تائے متحرکہ ہے۔ اسی طرح الجنت، تو الجنت میں جو تا ہے آخر میں، یہ بھی اسم ہے کی علامت ہے۔ تو ایک کی علامت میں دیکھیں اسم کی دو علامتیں پائی گئی ہیں، ایک تو الف لام کا ہونا اور دوسرا تائے متحرکہ۔ تیسری ہے الصراط المستقیم، یہ بھی ایزی ہے۔ اب سب سے پہلے صراط المستقیم کو لیتے ہیں۔
الصراط اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ تو اگر آپ غور کریں تو اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہے. ٹھیک ہے، الصراط پہ الف لام داخل ہے. اسی طرح المستقیم اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام داخل ہے. اس کے شروع میں بھی الف لام اور اس کے شروع میں بھی الف لام داخل ہے. ایک اور علامت اس میں پائی جاتی ہے اگر آپ غور کریں تو وہ علامت کیا ہے؟ موصوف صفت ہونا. آپ نے اسم کی علامت پڑھی تھی جاءنی رجل زید رجل، تو زید رجل وہاں پہ مثال تھی موصوف صفت کی. اسی طرح یہاں پر بھی یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، الصراط موصوف، المستقیم صفت. تو تو اس میں بھی دو علامتیں پائی گئی، ایک الف لام کا ہونا اور ایک موصوف صفت کا ہونا. یہ بھی اسم کی علامتیں ہیں. اس طرح دو اسم کی حال ہوگی تین. اب فعل کی کرتے ہیں ہم، پھر حرف کی. یہ دیکھیں سوف تعلمون، بھئی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ اب آپ سوچیں کہ فعل کی علامتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس فعل کی شروع میں سوف آ جائے وہ فعل کی علامت ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ فعل ہے، اس کی شروع میں سوف آ گیا، اس نے اس فعل کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ اسم کی علامت. لا تنفطر، اب دیکھیں لا تنفطر یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ فعل. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جو نہیں ہوتا ہے وہ نہیں بھی فعل کی علامات میں ہے، اور لا تنفطر یہ نہیں ہے. اسی طرح ایک اور فعل کی کر لیتے ہیں سیکون. سیکون، اب دیکھیں اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جس فعل کی شروع میں سین آ جائے تو وہ بھی فعل کی علامت ہوتی ہے. اب یکون فعل ہے، اس کے شروع میں سین آ گیا، تو جب سین آ گیا تو سمجھ جائیں یہ بھی فعل کی علامت ہے. اب حرف کو لے لیتے ہیں. حرف میں سے دیکھیں اعلی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ اسم بھی نہیں ہے. کیوں؟ الف لام نہیں ہے، مضاف نہیں ہو رہا، نام نہیں ہے کسی کا اعلی، تو فعل بھی نہیں ہے. کیوں؟ حرف قد شروع میں نہیں ہے، سین نہیں ہے، سوف نہیں ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے، امر نہیں ہے. اب پیچھے کیا رہ گیا جی؟ حرف کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جس میں نہ اسم کی علامت پائی جائے نہ فعل کی، تو اس میں نہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہے نہ فعل کی، لہذا یہ حرف ہو گیا. اسی طرح حرف کی دیکھتے ہیں اگر اور مل جائیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں قد سمع اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ فعل. کیوں فعل؟ حرف قد شروع میں آ گیا. دیکھیں نبی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا ایک تو یہ نام ہے، دوسرے اس کے آخر میں دو پیش آ رہی ہیں. آپ نے اسم کی علامت میں پڑھا تھا کہ جس کے آخر میں دو پیش آ رہی ہوں وہ بھی اسم کی علامت ہے. اسی طرح یہ دیکھیں ماں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ اسم تو نہیں ہے. کیوں؟ اضافت بھی نہیں ہو رہی، الف لام بھی نہیں ہے، نام بھی کسی کا نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، جو اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں. نمبر دو فعل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رفع قد شروع میں نہیں ہے، سین سوف نہیں ہے. تو اب ایک کی علامت بچی ہے وہ ہے حرف، تو لہٰذا یہ حرف ہے. تو یہ اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جلدی حل ہو جائے گا. تو اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.